بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وفی مقام الآخر فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا اجمعین. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم. بعد از حمد و سلام اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ خالق کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے صدقے سے آج مجھے اور آپ سب احباب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر سن اور سنا رہے ہیں. دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا حق بات بیان کر کے سب سے پہلے مجھے توفیق کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب احباب سننے والے سامعین کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دوستان مکرم، ایک انتہائی خاص موضوع اور بالکل نیا موضوع، اس کے اوپر کچھ احادیث آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اور اس موضوع کا انتخاب صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ حالات حاضرہ میں جو گرمی کی شدت اور انسان میں عدم برداشت ہے، گرمی کی شدت کے پیش نظر جو عدم برداشت ہے اور پھر اس برداشت سے بڑھنے والے جھگڑے، اللہ رب العزت کے اس معاملے میں اللہ رب العزت نے انسان کی کیا رہنمائی فرمائی ہے اور ہماری بطور انسان کیا ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس حوالے سے کچھ گزارشات گوش گزار کرنا چاہوں گا. آج میں نے آپ سب احباب کے سامنے قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو دو باتیں سکھائی ہیں، دونوں بڑی اہم ہیں. پہلے حصے پر ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے اس کا اجر اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے جو ملنا ہے وہ بیان کر کے جو ہمارا صحیح موضوع ہے اس کی طرف جائیں گے. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی اس آیہ مقدسہ کے اندر مسلمان کو، ایمان والے کو ایک خاص وتیرہ حیات سمجھایا ہے اور اس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. اللہ نے فرمایا کہ صحیح ایمان والا وہ ہے جو تنگ دست ہو تب بھی اور جب خوشحال ہو تب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ اس کے بندوں پر خرچ کرتا ہے. تنگ دستی میں بھی اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے والا ہے، اور اگر خود تنگ دستی میں نہیں ہے، حالات اچھے ہیں، انکم اچھی ہے، کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتوں میں ملنے میں کمی نہیں، تو یہ اپنا ہاتھ نہ روکے. یہ اللہ کے بندوں میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے بہترین خرچ کرنا کس جگہ پر ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں کہ ہمیں اگر اللہ نے مال دیا تو ہم جو مال خرچ کریں سب سے پہلے کس پر خرچ کریں کہ اللہ ہم سے اتنا خوش ہو جائے؟ رسول اللہ نے فرمایا تیرے والدین. اگر تو نے کچھ خرچ کرنا ہے، تیرے پاس کچھ مال موجود ہے اور تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے، واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اگر تم کسی پر احسان کرنا چاہتا ہے
تو پہلے حقدار رسول اللہ نے فرمایا تیرے ماں باپ ہیں. اچھا لباس لے کر دے دے، ان کے کھانے کے لیے اچھی چیز کا اہتمام کر دے، ان کی صحت کے حوالے سے کچھ اگر خرچ کرنا پڑتا ہے تو خرچ کر دے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ والدین اگر موجود نہ ہو ہماری زندگی میں یا ہمارے حالات اچھے ہونے سے پہلے دنیا سے پردہ کر گئے تو اے اللہ کے رسول پھر ہمیں بتائیں کہ ہم کس پر مال خرچ کریں جو اللہ کو جلد پسند آ جائے اور وہ ہمیں پسند کرنے والوں میں شمار کر دے. تو رسول اللہ نے فرمایا پھر تیری اولاد. یا رسول اللہ اولاد نہ ہوئی ہو تو پھر فرمایا اولاد نہ ہوئی بیوی موجود ہے تو بہترین رقم اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرنا ہے. یا رسول اللہ اگر کسی کوئی اس معاملے پر بھی نہیں پہنچا کہ اس کی ابھی شادی ہی نہ ہوئی تو یا رسول اللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب بھی ہونا چاہتا ہے اور پیسے بھی موجود ہیں تو کس پر خرچ کیے جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داروں پر خرچ کرو. اگر رشتہ دار یا رسول اللہ دور دراز کے علاقوں میں موجود ہوں، ہم یمن سے ہجرت کر کے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں تشریف آ گئے، ایمان والے ہو گئے، رشتہ دار ادھر رہ گئے، آپ کس پر خرچ کریں؟ صحابہ دیکھیں رسول اللہ سے کیسے کیسے سوالات کر کے میرے اور آپ کے لیے راہ صاف کرتے رہے کہ ہماری تربیت ہو سکے. رسول اللہ نے فرمایا پھر اپنے دینی بھائی دینی دوست پر خرچ کر، وہ تیرے اس خرچے کا زیادہ حقدار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سب سے زیادہ لوگوں پر خرچ کرتا ہے اللہ اس سے اتنی زیادہ محبت فرماتا ہے. اور پارہ نمبر 6 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی قرآن مجید میں یہی حکم ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر خرچ کرو، یہ خرچ کرنا پسندیدہ عمل ہے. دوستان مکرم، ہمارے پاس اس آیہ مقدسہ سے عملی زندگی میں میسج کیا جانا ہے؟ میسج یہ جانا ہے کہ اس وقت جو گرمی کی بڑھتی ہوئی شدت ہے، ہمارے پاس دور دراز سے کوئی مسافر آ جاتا ہے یا راہ چلتا ہوا کوئی بندہ ہے یا ہم سے کوئی ملنے والا ہمارا عزیز و اقارب آ گیا، اس رسم کو توڑ دیں کہ جب ملاقات ہو گئی، گپ ہو گئی، ساری بات پوچھ گئی اور اگلے بندے نے اب کہا کہ اچھا مجھے اجازت، اور تب ہم اسے کہیں جی مہمان نوازی کے لیے کچھ موقع دے چاہے تو پیش کرتے ہیں. اب وہ جا رہا ہے، وہ جانا چاہتا ہے، وقت گزر گیا اور جاتے جاتے ہم مسلمانوں کی ایک عادت بنتی جا رہی ہے کہ ہم اس وقت اس بندے پر خرچ کرنے کی بات زبان سے نکالتے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اس بات پر لگا رہا ہے کہ جب کبھی کوئی اللہ کا بندہ ملے سارے معاملات بعد میں سے ہی پہلے اس کی میزبانی کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں مقرب اور مخلص انسان بن جائیں. اس کے لیے اس گرمی کی بڑھتی ہوئی شدت میں اگر ہم کسی مہمان، کسی مسلمان، کسی رشتہ دار، کسی دوست احباب آنے والے بندے کو ٹھنڈا پانی بھی اگر اہتمام کے ساتھ ملا دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے اور یہ بھی ایک خرچ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو پہلے کبھی کسی نے نہ سنی ہوگی، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جنت کا ایک درخت ہے جس کا نام سخی ہے. جنت کا ایک درخت ہے، یہ آپ نے پہلے نہ سنا ہوگا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جنت کا ایک درخت ہے، اس درخت کا نام سخی ہے. اور دوزخ کا ایک درخت ہے، اس درخت کا نام بخیل ہے، بخل ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو دنیا میں سخی ہوگا کہ آنے والے مہمان سے پوچھے بغیر اس کی مہمان نوازی کر دی، گھر میں بہن آئی، گھر میں بھائی آ گیا، رشتہ دار آ گیا، میل ملاپ کے لیے عزیز و اقارب آ گئے، موسم بھی ایسا ہے کہ اس میں مہمان سے پوچھے بغیر اس کی میزبانی بنتی ہے. اگر وہ ایسی سخاوت کر دیتا ہے، میرے اور آپ کے آخری نبی نے فرمایا وہ جنت میں لگا ہوا سخی درخت قیامت کے دن جب نامہ اعمال کا حساب کتاب شروع ہوگا، آپ نے یہ سنا کہ روزہ شفا، رمضان مومن کی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، مگر یہ بھی سن لے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ سخی بندہ جب حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یہ سخی درخت بول پڑے گا کہ مالک یہ جو آتا ہے یہ دنیا میں بڑا سخی تھا، اور اس کی جگہ یہ ہے کہ یہ سخی درخت کے سائے کے نیچے سایہ فکر ہو جائے. یا اللہ اس کی سفارش میں کرتا ہوں، یہ تیرے بندوں پر بڑی سخاوت کرتا تھا، اسے میرے پاس بھیج، میں اسے ٹھنڈے سائے میں رکھتا ہوں. اور رسول اللہ نے فرمایا جو دنیا میں کنجوس ہے، بخیل ہے، کسی کو آتا ہوا گھر میں مہمان کو آتا ہوا دیکھا تو اپنے فاقے، اپنی لالچ، اپنی سوچ دوڑ پڑی کہ بھائی ابھی تو فروٹ لے کر آئے ہو، یہ پیچھے پیچھے یہ بھی گھر پہنچے،
بھائی ابھی تو میں کھانے کی فلاں چیز لے کر آیا، پیچھے پیچھے یہ بھی آ گئے، اچھا اچھی چیز پک رہی تھی وہ ان کو اب کھلانی پڑ جائے گی تو ہمارا حصہ بیچ میں سے کم آ جائے گا۔ جو رسول اللہ نے فرمایا اس کنجوسی کے بارے میں سوچتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو ہی روز قیامت اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ دوزخ کا درخت جس کا نام بخیل ہے، دوزخ کا درخت جس کا نام بخیل ہے، وہ دھاڑے مار مار کے پکارے گا کہ مالک یہ ہے وہ میرا بندہ جو تیرے ہی بندوں کو کھلانے سے بڑا ڈرتا تھا، جو ان کو اچھی چیز دینے سے بخیلی اور کنجوسی کرتا تھا، مالک اسے میرے پاس بھیج، میں اپنی جڑوں سے اس کے پیٹ کو بندوں، میں اپنے سخت عذاب والے تنوں پتوں کے ذریعے اسے میں گرم پانی سے مالا مال کروں، مالک یہ اتنا بخیل تھا دنیا میں۔ تو دوستان مکرم سورہ آل عمران 134 آیت میں اللہ نے بڑا زبردست حکم ارشاد فرمایا، اگر کوئی تنگ دستی میں ہے تو تب بھی اللہ کے بندوں پر خرچ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں بھی اللہ کے بندوں پر خرچ کرے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کروں گا۔ اور اگر کوئی تنگ دست نہیں، حالات اچھے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر بھی میرے بندوں پر خرچ کرے، واللہ یحب المحسنین، میں احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو دوستان مکرم گرمی کے موسم میں ہر آنے جانے والے مسلمان بھائی کی اگر ہم خدمت کریں گے تو ہم آیہ مقدسہ کے زمرے میں آ جائیں گے۔ یہ ہمارا اخلاقی اور ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر سخاوت آنی چاہیے۔ جو سخی ہوں گے جنت میں سخی درخت کے ساتھ ہوں گے، جو دنیا میں بخیل ہوں گے دوزخ کے بخیل درخت کے ساتھ ہوں گے۔ آخری جملہ، بڑھتی گرمی کے ساتھ ہمارا پارا، ہمارا غصہ وہ بھی ہائی ہوتا ہے۔ کوئی ہارن دے دے کر رستے لے رہا ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی مسٹیک پر کسی کو گالم گلوچ کر رہا ہے۔ ایک ہی واقعہ امام علی مقام کے بیٹے کا سن لے، حضرت امام زین العابدین کی بات سن لے، کسی کو سمجھ آ گئی تو ہو سکتا ہے وہ گرمی میں جتنا بھی گرمی سے کم تھا، کسی کی غلطی کو وہ ہنستا ہنستا مسکراتا درگزر چلا جائے گا۔ اسی آیہ مقدسہ 134 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، نیک مومن بندہ وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ غلط حرکت کر گیا، غلط بات بول گیا، والعافین عن الناس، تو اس کی گستاخی کو، اس کی غلط حرکت کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایمان والے مومن کی نشانی ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنی لونڈی سے کہا وضو کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے پانی لے کر آؤ، وضو کراؤ۔ لونڈی اس وقت جائز تھی، لونڈی آئی برتن لے کر، امام زین العابدین اونچی جگہ پر بیٹھے، وہ بے احتیاطی میں امام علی مقام سیدنا امام حسین کے بیٹے کو جب وضو کرانے لگی تو وضو کراتے کراتے اس کا دھیان بٹا تو اس نے وہ جو لوہے والا لوٹا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس زمانے میں مشیزے ہوتے تھے، نوکیلا تھا، وہ پانی ہاتھوں پر ڈالنے کے بجائے امام زین العابدین کی پیشانی پر دے مارا، خون نکل پڑا، چوٹ آ گئی۔ اچانک لگنے سے امام زین العابدین کو یہ عمل، یہ عادت پسند نہ آنے پر غصہ آ گیا۔ لونڈی بھی آپ ہی کی تھی، آپ ہی کے گھر میں رہنے والی تھی، تو جب دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین کا بیٹا مجھ سے ناراض ہو گیا تو وہیں پر برتن زمین پر رکھ کر قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ کی تلاوت کرنے لگ پڑی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ، اتنا جملہ پڑا۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کا وہ غصہ جگہ پر ٹھنڈا ہو گیا کہ سمجھ گئے کہ میری لونڈی مجھے قرآن کے مطابق نصیحت کر رہی ہے کہ غصہ اگر آ گیا تو پی جاؤ، اللہ کے بندوں کا یہی طریقہ ہے۔ غصہ ختم ہو گیا مگر اپنی لونڈی کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، تو اس کو پھر ذہن میں آیا کہ اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ والعافین عن الناس، تو اسے کہتی ہے امام اللہ فرماتا ہے والعافین عن الناس، اگر اللہ کے بندوں میں سے کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ آیہ مقدسہ سنتے ساتھ امام زین العابدین نے معافی فرما دیا۔ اتنے بڑے امام اگر ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں اور قرآن اگر یہ نصیحت کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس موسم میں کسی کی کوئی بات بری لگی، کوئی حرکت بری لگی تو معاف کر